منظر بن ماؤ سما جو کہ نعمان بن منظر کا دادا اور ہیرا کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں اس کے ملک میں دو طرح کے دن منائے جاتے تھے۔ ایک دن کو یوم النعیم یعنی کہ خوشی کا دن، راحت کا دن کہا جاتا تھا، جبکہ دوسرا دن یوم البعوث کہلاتا تھا، جس کا مطلب تھا رنج و غم کا دن، الم کا دن، مصیبت کا دن۔ اب ان دنوں میں ہوتا کیا تھا؟ یوم النعیم والے دن بادشاہ سلامت کی نظر جس شخص پر سب سے پہلے پڑ جاتی، بادشاہ سلامت اس کو 100 اونٹنیاں گفٹ کر دیتے تھے، جبکہ یوم البعوث والے دن بادشاہ سلامت کی نظر جس شخص پر سب سے پہلے پڑ جاتی، بادشاہ سلامت اس کا سر قلم کروا دیتے تھے۔ اب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ سلامت جنگل میں شکار کھیلنے گئے، انہوں نے ایک جنگلی گدھے کا پیچھا کیا اور اس پیچھا کرنے میں وہ بہت آگے نکل گئے، انہیں خود پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں پہ آ گئے۔ اسی دورانیے میں بادل آ گئے، موسم اچانک سے کافی خراب ہو گیا، بارش شروع ہو گئی اور رات بھی چھا گئی۔ اب بادشاہ سلامت پریشان تھے، خیر انہوں نے وہاں پہ سرچ آؤٹ کی تو وہاں وہ جنگل میں ایک خیمے کے قریب پہنچے۔ وہ خیمہ بیسیکلی بنی طے قبیلے کے ایک شخص حنظلہ کا تھا۔ اب حنظلہ نے جب دیکھا کہ اس کے پاس ایک نامعلوم شخص اس بارش والی رات میں آیا ہوا ہے تو اس نے اس کو اندر ویلکم کیا، اس کی خدمت وغیرہ کی۔ حنظلہ کے پاس بیسیکلی ایک ہی بکری تھی جو اس کا ذریعہ معاش تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک مہمان اس کے پاس آیا بیٹھا اور ان نون ہے، اسے نہیں پتا وہ کون ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، خیر انہوں نے اس بکری کا دودھ دوہا، اس کے بعد بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کے نعمان کو پیش کر دیا اور دودھ بھی اس کے آگے رکھ دیا، اس کی خدمت کی پوری رات۔ اگلی صبح جب موسم ٹھیک ہو گیا، دن چڑھ آیا، تو بادشاہ سلامت نے حنظلہ کو کہا کہ میں ہیرا کا بادشاہ ہوں اور میں اس طرح سے راستہ بھٹک گیا تھا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے میری خدمت کی ہے، تم مجھے جانتے بھی نہیں تھے، لہٰذا تم نے میرے پاس بطور مہمان لازمی آنا ہے۔ حنظلہ نے بھی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ نعمان چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد قحط سالی نے آ دبوچا۔ اب جو حنظلہ کے پاس بچا کھچا سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی، تو اس کی بیگم نے اسے کہا کہ تمہارے پاس ایک بادشاہ آیا تھا اور تمہیں دعوت دے گیا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ گے، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری خدمت کرے۔ حنظلہ نے اپنی بیوی کا مشورہ قبول کیا اور وہ چل پڑا۔ اب جس دن حنظلہ ہیرا میں پہنچا، نعمان کے دربار میں اس کے سامنے آیا، تو بدقسمتی سے وہ یوم البعوث کا دن تھا، یعنی رنج و غم، الم، مصیبت کا دن، اور نعمان اپنے اس بندے کو یعنی حنظلہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور بڑا شدید غمگین ہوا۔ اس نے سوچا یار یہ وہی شخص ہے جس نے میری بڑی خدمت کی تھی اور یہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، اس نے میری جان بچائی تھی، لیکن یہ آج اس وقت کیوں یہاں پہ آ گیا ہے۔ خیر اس نے اس کو بتایا کہ آج اس طرح کا دن ہے اور میں بڑا مجبور ہوں، تم سب سے پہلے میرے پاس آئے ہو اور میری نظر بھی سب سے پہلے تم پہ پڑی ہے، اگر یہاں پر میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں نے اس کی گردن اڑا دینی تھی، میں بڑا مایوس ہوں، غمگین ہوں کہ تم بہت غلط وقت پہ میرے پاس آئے ہو، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تم مجھے وہ بتاؤ، میں اسے پورا کر دوں۔ تو حنظلہ نے اسے کہا دیکھو بھائی، تم مجھے جو مال بھی دو گے وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ میں نے مر جانا ہے، لہٰذا میری ایک ریکویسٹ ہے کہ تم مجھے واپسی ایک دفعہ گھر جانے دو تاکہ میں اپنے گھر جا کے وصیت کراؤں اپنے گھر والوں کو کہ کیا چیز کیا کرنی ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر بادشاہ نے اسے کہا تم مجھے کوئی ضامن دو۔ اب اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی اس کا جاننے والا ہی نہیں تھا۔ خیر اسی وقت بنی کلب کا ایک شخص کراد نامی وہ کھڑا ہوا اور اس نے بلند آواز میں کہا ابیت اللعنہ ہوا علی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ اسے جانے دیجئے۔
اس کے بعد بادشاہ سلامت نے حنظلہ کو 500 اونٹنیاں دی اور اسے روانہ کیا اور 1 سال کا وقت مقرر کیا کہ 1 سال ختم ہونے سے پہلے تم آؤ گے تاکہ تمہاری گردن اڑائی جائے۔ خیر وہ 500 اونٹنیاں لے کے چلا گیا، ادھر کرات کو قید کر دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، سال ختم ہونے کو آ گیا، لیکن حنظلہ صاحب تشریف نہ لائے۔ وہ دن آ گیا جس دن وہ میعاد 1 سال کی ختم ہو جانی تھی۔ اب بادشاہ سلامت اپنے مسلح دستے کے ساتھ اس جگہ تشریف لے گئے جس جگہ سر قلم کیے جاتے تھے، اور کراد کو بھی اس جگہ پر پہنچا دیا گیا کیونکہ وہ ضامن تھا حنظلہ کا، اور حنظلہ کے نہ آنے کی صورت میں کراد کا گلا کاٹنا ضروری تھا۔ لہٰذا جلاد بھی آ گیا، کرات کے کپڑے اتار دیے گئے، اسے چادر پہنا دی گئی۔ اب جلاد کھڑا ہے تلوار اٹھائے، بادشاہ کے حکم کا منتظر کہ جیسے ہی بادشاہ حکم دے وہ اس کی گردن اڑا دے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کے وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ اس دن کے ختم ہونے کا انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے وہ شخص آ جائے۔ بادشاہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور انتظار کیا۔ اب شام ہونے کو آ گئی، وقت ختم ہونے کو آ گیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ خیر دوبارہ سے جلاد اپنی جگہ پر آ گیا، کراد اپنی جگہ پر آ گیا۔ بادشاہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے، بس اس نے ہاتھ نیچے کرنا ہے اور گردن کٹ جانی ہے کراد کی۔ اسی اثناء میں دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت رکیے، پہلے اس شخص کو قریب آنے دیجئے، پتہ چل جائے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب وہ بندہ قریب آیا تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ حنظلہ۔ تو بادشاہ نے جب حنظلہ کو دیکھا تو اس نے پھر دوبارہ اسی غمگین حالت میں اس سے کہا کہ بندہ خدا، تمہیں ایک دفعہ جان بچانے کا موقع مل گیا تھا، تم چلے گئے تھے، اپنا مال لے گئے تھے، انعام لے گئے تھے، تم واپس کیوں آئے؟ تو حنظلہ نے بلند آواز میں کہا الوفا، الوفا، میں نے وعدہ کیا تھا واپس آنے کا، اور میں آیا ہوں چاہے میری جان داؤ پہ لگے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہیں یہ اخلاقیات، یہ سبق، یہ چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ تو اس نے اپنے مذہب کے بارے میں اسے بتایا، اپنے قبیلے کے بارے میں اسے بتایا۔ تو بادشاہ نے اس کے مذہب کو قبول کیا، اس کی ٹیچنگز کو قبول کیا، اور اس کے بعد سے وہ رول جو پچھلی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا تھا کہ یوم البعوث والے دن سر قلم کرنا ہے، وہ رول ختم ہو گیا۔ ناظرین، اہل عرب کے ایفائے عہد کے متعلق یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ یہ عرب یہ وہی قوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ ان کے وعدہ وفا کرنے کے واقعات پڑھیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسی قوم بھی موجود تھی اس وقت۔ ہم پڑھتے تو ہیں کہ عرب جاہل تھے، بت پرست تھے، یہ تھے، وہ تھے، لیکن ان کی وائٹل پراپرٹیز تو دیکھیں۔ ایک شخص کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں واپس گیا تو میں مارا جاؤں گا، لیکن اس نے اپنی گردن کٹوانا تو قبول کی ہے، لیکن اپنے وعدے سے مڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہی وہ قوم تھی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ میرے خیال میں یہ قوم ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ اس طرح کی پراپرٹیز، اس طرح کی وائٹل خصوصیات عام اقوام کے اندر نہیں ہیں۔ اور جہاں تک میں اپنی اس بدقسمت قوم کی بات کروں تو مجھے کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس میں لوگ، جس میں شرفاء، جس میں منصف، جس میں انصاف دینے والے، جس میں حکمران ہاتھ رکھ کر عہد لیتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہم اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہیں، ہم انصاف کریں گے،
لیکن جیسے ہی وہ اپنا حلف لے کر ہٹتے ہیں اس جگہ سے، وہیں سے ان کی بے ایمانی کا اور عہد شکنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح سے یہ قوم ترقی کرے گی، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔